اللہ بھی اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ حضرات محترم، تو اللہ کا جو بندہ اللہ رب العزت سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک بھی اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کو راضی کر لے وہ اللہ کا نیک بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا صالح بندہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جاتا ہے اسے جنت میں بلایا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کریے، کچھ لوگ دنیا میں یہاں ایسے بھی گھوم رہے ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، یہ تو مرنے کے بعد فائنل ہوگا۔ نہیں، مرنے کے بعد تو راستہ ہموار ہوگا، مگر فائنل تو یہی ہونا ہے کہ کس کو کہاں جانا ہے، وہ طے یہی ہونا ہے کہ کس کو کہاں جانا ہے۔ کوئی یہاں نبی معظم کا کلمہ نہ پڑھے، نبی پاک سے محبت نہ کرے، نبی پاک کی شان میں قصیدے نہ پڑھے، نبی پاک کے مقدس طریقے پر زندگی نہ گزارے، نبی پاک نے جو فرامین عطا فرمایا ان فرامین مصطفیٰ پہ عمل نہ کرے، اور وہ یہ سوچے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی اسے نصیب نہ ہوگی۔ حضرات محترم، کسی روئے زمین پر مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنا ہوگا، نبی معظم کے مقدس طریقے پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے فرمان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ایک ہے، ہم اس لیے جانے کہ یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے، جنت ہے ہم اس لیے جانے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے، جہنم ہے ہم اس لیے جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور نماز کی فضیلت ہمیں تو مصطفیٰ نے بتائی ہے، ہم حج اس لیے کرتے ہیں کہ یہ طریقہ ہمیں مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے، ہم آج جو ایصال ثواب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ بھی ہمیں مدینے کے تاجدار نے بتایا ہے۔ مطلب ایک مسلمان اگر مسلمان ہے تو وہ نبی کے فرمان کی وجہ سے، اگر ایک نمازی نمازی ہے تو وہ نبی کے فرمان کی وجہ سے، اس لیے سارے عبادات کو مقبول کرانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ حضرات محترم، تو عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ مفسرین نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، مفسرین نے اس آیت پاک کی تفسیر میں کہا کہ اللہ پاک نے پوری دنیا کے انسانوں کے نفس کو 3 حصے میں بانٹ کے رکھا۔ نفس کے 3 درجے ہیں، 3 کوالٹی کی نفس ہے جو انسانوں کے جسم میں الگ الگ کوالٹی ہے۔ اگر ایک گھر میں 4 انسان ہیں تو چاروں کے نفس کی کوالٹی سیم نہیں ہے، چاروں کا نفس یکساں نہیں ہے، سب کے نفس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کبھی کبھی سب کے سب کا نفس ایک ہے، کبھی کبھی کچھ فرق ہے۔ حضرات محترم، تو مفسرین نے کہا نفس کی جو ایک صورت ہے، ایک درجہ ہے، اس نفس کے پہلے درجے کا نام ہے نفس امارہ، ایک درجے کا نام ہے نفس لوامہ، اور ایک درجے کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ حضرات محترم، تو جو نفس مطمئنہ ہے اس نفس کو اللہ رب العزت کا یہ پیارا خطاب، اس کے لیے پیاری وعیدیں، یہ پیارا ارشاد کہ اے اطمینان والی جان، اس کے جانے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ اسے فرشتے بلا رہے ہیں کہ چلو اپنے رب کی طرف چلو، اس حال میں چلو کہ تو اللہ سے راضی، تجھ سے اللہ راضی۔ حضرات محترم، مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت کو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ اللہ رب العزت جس حال میں رکھے آپ اس حال میں اس مالک کا شکر ادا کیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر بہت زیادہ خوشحالی اللہ دے دیا تو شکر ادا کر کے شاکر بنے رہیے، اگر بہت زیادہ پریشانی
परेशानी आ गई तो सब्र करके साबिर बने रहिए, यानी शाकिर बने रहिए या साबिर बने रहिए। अगर बहुत ज्यादा दौलत तो शुक्र अदा करके शाकिर बन के अल्लाह को राजी कीजिए। अगर बहुत ज्यादा परेशानी तो सब्र करके साबिर बन के अल्लाह को राजी कीजिए। यानी दोनों हाल में हम अपने मालिक को राजी करेंगे तो हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और कल मैदान महशर में भी हम कामयाब हो जाएंगे। हज़रात मुहतरम, माइक ऑपरेटर साहब यहीं पे हैं या कहीं चले गए? तो बोलिए बेस को जरा कम कर देना, बेस को, और इको को जरा एकदम जीरो करवाइए। तो इको को बक्सा रखा हुआ है कहीं था, इसका साथ छोड़ा दीजिए, वाले का पीछे वाले का छोड़ा दीजिए। हाँ, तो उसका रूप किधर हो, तो डांस वाली सेटिंग लगी हुई ताकि दोनों तरफ से लगा रहे, ताकि बीच में बहिरा को कुछ सुनाई नहीं आए सवाए लचकने के। हज़रात मुहतरम, ये जो पीछे वाला बक्सा उसको बंद करवाइए और थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाइए, झनकार वाला जो उसको बढ़ाइए और आवाज खोलिए मशीन से आवाज खोलवाई। सतीशा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज खोलवाइए। हज़रत मुहतरम, जहन को हाजिर करें आप, ये देखें किसके अंदर नफ्से लवामा है, किसके अंदर नफ्से मुतमइन्ना है और किसके अंदर नफ्से अम्मारा है, ये पता कैसे चलेगा? इसको टेस्ट हम कहाँ करेंगे? दुनिया में कोई लैब जहाँ इसको जांच के कोई बता दे, दुनिया में कोई टेस्ट मशीन जहाँ इसको टेस्ट किया जा सके? सुनिए, दुनिया में कहीं भी हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि किसी के पास मशीन ही नहीं है। जो हमारी बॉडी में पार्ट्स है, जो जाहिरी है, ये इलाज उन्हीं का करते हैं और रिपोर्ट भी उन्हीं का निकालते हैं। मगर जो चीजें बातनी है, जो चीजें दिखाई न देने वाली है, उसको ये दुनिया वाले जब देखते ही नहीं है तो इस पे रिपोर्ट कहां से निकाल पाएंगे, इसकी तफ्तीश कहां कर पाएंगे? जब इनको दिखेगा ही नहीं तो इनको जान कैसे पाएंगे? तो मुफस्सिरीन ने कहा बहुत आसान तरीका है। वो आसान तरीका ये है कि नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा और नफ्से मुतमइन्ना, इसको हम पता कैसे करेंगे? तो हम आम फहम जबान में आपसे कह रहे हैं, इसका पता हमें लक्षण से मालूम होगा। किससे मालूम होगा? लक्षण से, कैरेक्टर से, किरदार से। इससे हमको इसका पता चलेगा। अब आप कहेंगे कैसे पता चलेगा? तो सुनिए, मुफस्सिरीन ने बताया कि जो इंसान जिसको सिर्फ गुनाह में मन लगता हो, सिर्फ गुनाह में मन लगता हो, गुनाह करने में मन लगता हो, गुनाह करवाने में मन लगता हो, लोगों को गुनाह की दावत देता हो, खुद ही गुनाह करता हो, हमेशा गुनाह में मुलव्विस रहता हो, जो उसके पास जाए उसे भी गुनाह में मुलव्विस कर दे, यानी खुद गुनाह कर रहा हो, गुनाह करवा रहा हो, ऐसा जो इंसान होगा उसके नफ्स की क्वालिटी नफ्से अम्मारा की होगी, जो हमेशा घाटे में है। में आया? ये नफ्से अम्मारा की उसकी क्वालिटी हो, एकदम थर्ड क्वालिटी। नफ्से अम्मारा की उसकी क्वालिटी, उसका लक्षण क्या है? उसको एक भी अच्छी बात अच्छी न लगेगी, उसको कुरान शरीफ सुनाइए उठ के भाग जाएगा, कहिए दुरूद शरीफ पढ़िए उसकी नानी मरने लगेगी, कहिए उसको कलमा पढ़िए वो भागने लगेगा, कहिए उससे रुकू कीजिए कहेगा अभी नापाक है हम, उसको कहिए मिलाद शरीफ सुनिए कहेगा कभी हम जरा सा चौक पर से घूम कर आते हैं, उसको कहिए बैठो बुजुर्गाने दीन की प्यारी बात सुनो, वो कहेगा एक काम बहुत जरूरी है करके आते हैं। अब उसको कहिए आपको सुनाइए तो इसकी बुराई वो सुनाना शुरू करेगा, उसकी बुराई वो सुनाना शुरू करेगा, कभी बुरी बुरी बातें सुनाएगा, कभी बुरी बुरी बातें मोबाइल में दिखाएगा, मतलब खुद पूरा करता होगा और दूसरों को भी बुराई में उलझाता होगा। ऐसा जो इंसान होगा उसकी क्वालिटी नफ्से अम्मारा की है, किताबों में आया है। ऐसे इंसान के पास मत बैठा कीजिए, ऐसे इंसान
حضرات محترم، اگر اس کے پاس تو بیٹھے کس کے پاس؟ تو آیا کتابوں میں میرے آقا نے فرمایا کہ بیٹھے دو طرح کے آدمی کے پاس بس۔ ایک آدمی وہ ہو جو آپ سے پیاری پیاری بات سنے، اس کے پاس بیٹھیے اس کو سنانے کے لیے۔ ایک آدمی وہ ہو جو آپ کو اچھی اچھی بات سنائے، اس کے پاس بیٹھیے اچھی اچھی بات سننے کے لیے۔ یا وہ آپ سے دین پاک کی بات سیکھے تو سکھانے کے لیے بیٹھیے، یا آپ کو سکھائے تو خود سیکھنے کے لیے بیٹھیے۔ اگر تیسرا کوئی ہو، نہ وہ اچھی بات سن رہا ہو نہ اچھی بات سنا رہا ہو، وہ بلا وجہ کی باتوں میں لگا ہو، تو ایسے آدمی کے پاس بیٹھ کے اپنے وقت کو برباد، وہ خود بھی ڈوبا ہے آپ کو بھی ڈوبا لے گا۔ یہ ہے نفس امارہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ کبھی اکیلے میں اپنے آپ پہ غور کیجئے گا، اپنے آپ پر، کہ ہماری کیا کوالٹی ہو سکتی ہے، ہمارا دل کہاں لگتا ہے زیادہ، برائی میں من لگتا ہے یا اچھائی میں من لگتا ہے؟ اگر اچھائی میں من لگتا ہے تو گڈ نیوز ہے آپ کے لیے، اگر برائی میں من لگتا ہے تو رونے کی ضرورت ہے۔ اپنے من کو بدلیے، نفس کی کوالٹی کو ذرا بدلیے۔ یہ بدلے گا کیسے؟ آپ جب مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں گے تب، جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تب، جب آپ پرہیزگاروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تب، جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تب، جب کلمہ شریف درود شریف کا ذکر کریں گے تب، اور یہ سب کریں گے کب؟ جب آپ دن بھر میں 20 مرتبہ موت کو یاد کریں گے تب۔ حضرات محترم، موت کو کیسے یاد کریں گے؟ تسبیح کا دانہ لے کے 20 مرتبہ گن لیجئے گا، موت 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 موت، ہو یا موت کو یاد کرنا نہیں۔ میرے آقا فرماتے کہ میدان محشر میں ایک صف ایسی ہوگی جو شہیدوں کے ساتھ جن کا حشر ہوگا کہ آپ جائیے شہداء کے ساتھ جائیے، تو فرشتے کہیں گے کہ یہ شہیدوں کے ساتھ، یہ تو شہید نہیں ہے۔ تو رب کا حکم ہوگا ہاں یہ شہید تو نہیں ہے، مگر یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو 24 گھنٹے میں یعنی دن و رات میں 20 مرتبہ یہ لوگ موت کو یاد کرتے ہیں۔ اب موت کو یاد کرنا کیسے یاد کریں گے؟ کیسے؟ سنیے، ہم بازار میں نکلے ہیں، ہماری نظر کسی چیز پہ پڑی، اب کسی چیز پہ نظر پڑی، ذہن و فکر میں برائی کے اثرات داخل جیسے ہی ہو، فوراً ذہن میں لائیے اگر موت آ گئی تو ہم برا دیکھتے ہوئے ہی مر جائیں گے۔ اگر موت آ گئی تو ہم برا دیکھتے ہوئے ہی مر جائیں گے۔ اب محشر میں میرا حشر جب ہوگا، جب ہمیں اٹھایا جائے گا، تب وہاں راز کھلے گا مرنے سے پہلے یہ فلاں چیز پہ بری نظر ڈال رہا تھا۔ ہم یہاں برائی کو چھپاتے ہیں نا کہ پیر صاحب جان لیں گے تو کیا کہیں گے، ایوب صاحب جان جائیں گے تو کیا کہیں گے، گاؤں کا آدمی جان جائے گا تو کیا کہے گا۔ یہاں تو ایک دو پیڑھی ہماری برائی کو جان رہ گئی نا، میدان محشر میں پوری پیڑھی کے سامنے سارا منظر ہوگا، وہاں تو سب کے سب لوگ ہوں گے، وہاں پھر کوئی پردہ نہ ہوگا، وہاں سب کچھ سامنے ہوگا۔ اس لیے گزارش اس بات کی ہے کہ آپ موت کو یاد کیجیے، موت کو یاد کرنے سے ہر مسئلے کا حل نکل جائے گا، ہر مسئلے کا حل۔ اب آپ سفر پہ ہیں، مصیبت پریشانی میں ہیں، آج کل لوگ دعا کرتے ہیں یا اللہ میری پریشانی کو دور کر دے۔ میں گزارش کروں گا دعا کے پیٹرن کو بدلیے، بزرگوں کے طریقے پہ آئیے۔ ہمارے بزرگ دعا کرتے تھے یا اللہ جو پریشانی آئی ہے اس پریشانی میں تو ہمیں صبر عطا کر دے۔ دور کیا کرنا پریشانی کو؟ اللہ رب العزت جب تک چاہے گا رکھے گا۔ جو پریشانی آئی ہے خوشحالی میں بھی زندگی سازگار تھی، پریشانی میں بھی زندگی سازگار رہے گی اگر اللہ رب العزت ہمیں صبر عطا کر دے گا۔ اس لیے پریشانی ہو یا خوشحالی ہو، اگر ہمارے یہاں خوشحالی پہ دعا کرے میرے مولا جو ہمارے پاس خوشحالی ہے، میرے مولا اس خوشحالی میں تو مجھے شکر ادا کر دے، مجھے شاکر بنا دے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، مجھے یہ
طاقتوں سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میرے برین سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میرے دماغ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میرے علم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میرے اپروچ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ نہیں میرے مولا، آج میں جو کچھ ہوں یہ سب تیرا فضل عظیم ہے، مولا تو مجھے شکر ادا کرنے والا بنا۔ اگر خوشحالی ہو تو شکر ادا کریں، اب پریشانی ہو تو صبر کریں، کیونکہ پریشان کوئی ہم آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے پریشانیوں میں مبتلا نبیوں کو بھی کیا، کس لیے کیا؟ امت کو راہ راست دکھانے کو، نبیوں کو، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہیں۔ کیا اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ 6 برس کی عمر میں اگر میرے محبوب کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا تو میرے محبوب کا بچپن کیسے گزرے؟ کیا رب نہیں جانتا؟ رب کے حبیب ہے میرے آقا، محبوب ہے میرے رب کے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو جو مبعوث فرمایا، اس میں سب سے زیادہ جسے افضل و اعلیٰ بنایا ہے وہ جماعت، انبیاء میں جسے سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے وہ ذات مدینے کے تاجدار کی پیاری ذات ہے۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو ماں کے شکم میں ماں کو تکلیف نہ ہو، ماں اکیلی ہے گھبرائے نہ، تو اللہ پاک نے مریم و حوا کو گھر میں اتار دیا، 70,000 فرشتوں کو گھر میں اتار دیا، اور آج 6 برس کی عمر ہے، مصطفیٰ جان رحمت راستے میں ہے، کہاں سے؟ اپنے نانیحال مدینے سے واپس آ رہے ہیں، مکہ جا رہے ہیں دادا جان کے یہاں، مدینے سے مکہ آ رہے تھے، راستے میں والدہ کی طبیعت ناساز ہوئی، ساتھ میں ایک کنیزہ ہے ام ایمن، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کی عمر، اور والدہ ماجدہ کی طبیعت مقام ابوا میں بگڑی، آپ وہاں انتقال فرما گئی، وہیں انہیں دفن کر دیا۔ میرے آقا مکہ آئے، ذرا غور کریں، 6 برس کی عمر میں والدہ ماجدہ کا انتقال، اب پیدا ہونے سے پہلے والد ماجد کا انتقال، میرے آقا کو اتنا بڑا غم، کیا رب کو پتا نہیں تھا میرا محبوب ہے؟ غور کیجیے، ماں کی آسانی کے لیے جنت کی خواتین آ رہی ہیں، اور اپنے محبوب کے لیے 6 برس کی عمر میں ماں کا سایہ سر سے اٹھا۔ میرے آقا وہ ہیں کہ جبرائیل امین جب آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو باہر کھڑے ہیں، جبرائیل امین آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ حضرت ملک الموت کھڑے ہیں، اجازت چاہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا اجازت ہے، کہو عمرہ۔ وہ آئے، روح قبض کیے، اجازت پر، تو جس نبی سے اجازت لے کر نکیرین روح، جس نبی سے اجازت لے کر ملک الموت روح قبض کرنے آئے، اس نبی معظم کی والدہ 6 سال کی عمر میں، بیٹے کی عمر 6 برس، ماں انتقال کر گئی۔ کتنا بڑا صدمہ۔ گھر آئے، دادا نے سنبھالا، ابھی جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ دادا کا انتقال ہو گیا، چچا نے سنبھالا۔ حضرات محترم، کہ میں ادھر جا نہیں رہا ہوں، ذہن کو حاضر کریں، آپ ماں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے مقام کو ایک مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی۔ میرے آقا نے کہا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، مصلی پہ کھڑا ہو کر عشاء کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیا ہوتا، اب میری ماں کہتی بیٹا محمد
میں نماز چھوڑ کر ماں کی بارگاہ میں چلا جا. صحابہ سے کہہ رہے ہیں اگر میری ماں زندہ ہو میں حالت نماز میں ہوتا, نماز شروع کر لیا ہوتا, اور ماں کہتی بیٹا محمد, تو میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر پہنچ جاتا اپنی ماں کی بارگاہ. میرے آقا نے فرمایا کہ ماں کا ادب و احترام کرنا, ماں کی خدمت کرنا اور باپ کی تعظیم کرنا. ماں کی خدمت بہت ضروری ہے اور باپ کی تعظیم بہت ضروری ہے. حضرات محترم ذہن کو حاضر کریں آپ کہ دیکھیں یہ نفس امارہ انسان جو ہمیشہ گناہوں میں مبتلا رہے, بس آپ سمجھ جائیے یہ نفس امارہ ہے. ایسا آدمی اگر آپ سے کچھ سیکھے تو اس کے پاس وقت دیجیے, اور اگر نہ سیکھے تو اس کے پاس اپنا وقت برباد مت کیجیے. اب آپ کہیے گا صرف دین کی بات, ہاں کاروبار کے بارے میں بھی اگر آپ سے مشورہ لے, جائز مشورہ جائز, تو آپ بتائیے یہ بھی دینی کام, یہ بھی دینی کام. کسی کو کاروبار کے بارے میں بتانا یہ بھی ثواب کا کام. کسی کو قانونی مشورہ چاہیے تو اسے وہ بھی مشورہ دیجیے, مگر جائز, اور جو زبان پہ ہو وہ دل میں ہو. یہ نہیں کہ اس کو مشورہ دے تو اس مشورے میں اپنا فائدہ ہو, اس کا نقصان ہو. حضرات محترم, تو مشورہ دے, جائز مشورہ دے. یقین جانے اللہ رب العزت آپ کی زبان کو بھی سن رہا ہے اور آپ کے دل کی کیفیت کو بھی جان رہا ہے. حضرات محترم, اب میں آگے بڑھتا ہوں. ایک ہے نفس لوام. یہ کس کی کوالٹی, اس کی صورت کیا ہوگی, اس کا لچھن کیا ہوگا, یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو سنیے. اللہ کا ایک بندہ ایسا ہوگا جو گناہ تو کرتا ہوگا مگر اس کو اپنے کیے ہوئے گناہ پہ شرمندگی ہوتی ہو. وہ توبہ بھی کرتا ہو مگر صحبت اتنی بری ہے کہ پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اپنے کیے ہوئے گناہوں کا اسے احساس ہوتا ہے, اپنے کیے ہوئے گناہوں پر وہ نادم ہوتا ہے, وہ ندامت کے آنسو گراتا ہے. شعور اس کے اندر حیا, شرم, غیرت یہ سب باقی ہے پائی جاتی ہو, اور لہذا وہ بڑوں کا احترام بھی کرنے والا ہو, گناہوں سے خود کو بچانے والا ہو. وہ کبھی کبھی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہو مگر حتی الامکان وہ خود کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہو, اور ایسے اس کی زندگی میں چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے ہو جاتی ہو. کبھی گناہ کبیرہ, کبھی گناہ صغیرہ, یہ سب اس سے سرزد ہو جاتے ہو مگر اس کو اس کا احساس ہوتا ہو کہ ہم نے یہ گناہ کیا. حیا باقی ہو, شرم باقی ہو, لحاظ خیال باقی ہو. سمجھ لیجئے گا اس کے نفس کی کوالٹی نفس لوامہ کی. جب یہ حیا شرم باقی ہے, یہ غیرت زندہ ہے, تو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کا فضل ہو ہی جائے گا, انعام خدا بندی سے مالا مال ہو ہی جائے گا. اور ایک اللہ کا وہ بندہ جو بے نیاز ہوگا, نفس مطمئنہ. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک ذات جو آپ کے ویشالی میں تھی بہت جلد کوئی جہان پانی سے وہ ذات رخصت کر گئی. وہ ذات حضور امام ملت حضرت قاری امام بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری ذات, جہاں نفس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اگر آپ نے دیکھا ہے, دیکھا ہی ہوگا, ہر حال میں دیکھا ہوگا, تو نفس مطمئنہ والے کو اگر آپ نے دیکھا تو آپ سمجھ لیجئے خوش نصیب ہے کہ آپ کی آنکھ نے ایک نفس مطمئنہ والے کو دیکھا. اس حال میں پتا ہے, جس حال میں ہے اپنے مالک سے راضی, جس حال میں, ہر حال میں. حضرات محترم, ہر حال میں کیسے راضی ہے, کیسے راضی ہے, ذہن کو حاضر کریں آپ. نہ انہیں کسی چیز کی خوشی ہے, اور اگر خوشی بھی ہو تو کس چیز کی, کہ ذکر خدا ذکر رسول کی خوشی ہو. تیاری اگر ہو تو ہمیشہ
کبھی نماز کی تیاری، کبھی نفل کی تیاری، کبھی تہجد کی تیاری، کبھی وضو کی تیاری، ہمیشہ پاک رہنے کی تیاری میں لگے رہنا، یہ آپ سمجھ لیجئے یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے عرض کرنا ہے، اگر دل بالکل دنیا سے اٹھ جائے، اب دنیا میں رہ کے ایسا لگے کہ بہت سارا مال ہے، یہ کیا کرنے کا، یہ تو آج ہے کل ختم ہو جائے گا، آج ہم مر جائیں گے پھر ہماری اولادوں میں بٹ جائے گا، تو ہم مال بھی کمائیں گے تو دنیا میں نام پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مال بھی کمائیں گے تو اللہ کو راضی کرنے کے۔ مال کما کے اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو مال کما کے ہم زکات دیں گے، ہم غربا مساکین پہ خرچ کریں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم زیارت مدینہ منورہ بھی کریں گے، ہم غریب ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری بھی کریں گے، ہم دینی کام میں خرچ بھی کریں گے۔ اگر مال کمانے کی یہ تمنا ہوگی تو یقین جانے مال کمانا بھی ہمارے لیے کار خیر ثابت ہو جائے۔ حضرات محترم، اب یہ کرنا جب انسان کے نفس کی کوالٹی نفس مطمئنہ ہو جاتی ہے، وہ جس حال میں ہے اپنے مالک سے پوچھے۔ اب حال کون کون تو سنیے، زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیے یا رسول اللہ، ذہن کو حاضر کریں آپ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام سنا، اللہ کے نبی ہیں، اللہ پاک نے ان کو 12 بیٹا عطا کیا تھا، کتنا؟ 12 بیٹے، بیوی، بہت بڑی زمین میں بڑے بڑے باغات تھے، بہت بڑے میدان میں بہت سارے جانور تھے آپ کے پاس، بہت مالدار تھے، بہت خوشحال تھے، بہت تندرست تھے، نہ اولادوں کی کمی، نہ جائیداد کی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور رب کا فضل اتنا بڑا کہ اللہ نے اپنا نبی بنایا۔ جبرائیل امین آئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اے ایوب، اللہ پاک آپ سے امتحان لے گا، ہم راضی ہیں، مال سے، جان سے، صحت سے، اولاد سے، جاہ و حشر سے، ہر چیز سے، کہا ہم ہر حال میں اپنے رب کے لیے راضی ہیں۔ وہ رب مجھ سے جیسے امتحان لے، امتحان لیا، بڑے اہتمام کے ساتھ امتحان کا معاملہ شروع ہوا۔ کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے باغ میں بجلی کے گرنے کی وجہ سے آگ لگی، اور اس کے آگ لگنے کی وجہ سے سارے باغات جل کے راکھ ہو گئے، پورا باغ جل گیا، صدمے کی بات نہیں ہے، مگر اپنے رب کا شکر ادا کیا، صبر کیا۔ پھر کسی نے آ کر کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، جانور جہاں بدھے تھے اس علاقے میں سیلاب آیا، سارے جانور بہ گئے، ایک بھی جانور بچا نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر صبر کیا۔ کسی نے آ کر کہا حضور آپ کے 12 بیٹے فلاں جگہ دعوت میں گئے تھے، اس کا مکان جس کے ہاں دعوت میں گئے تھے اس کا چھت گر گیا، چھت کے گرنے کی وجہ سے سارے بچے اسی میں دب کے مر گئے، کوئی دقت نہیں، بیماری میں مبتلا ہو گئے، کوئی دقت نہیں، یہاں تک کہ جسم پہ اللہ پاک کی ایک مخلوق، جس کو آج عام طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ کیڑے کی شکل میں ایک مخلوق آ گئی، کوئی دقت نہیں۔ جبرائیل امین اس حال میں آئے دن، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو کہتے ہیں السلام علیکم، سلام کہا، حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، 3 مرتبہ سلام کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ چلیے اب آپ اچھے ہو جائیے گا۔ کہا وہ کیوں، وہ کیسے؟ کہا ہم نے ایک طبیب سے بات کی ہے بازار میں، وہ طبیب کل آئے گا، آپ کو اچھا کر دے گا، اور جب آپ اچھے ہو جائیں گے تو آپ کو صرف اتنا کہہ دینا ہے کہ اے طبیب تو نے ہمیں اچھا کر دیا ہے، بس اتنا کہا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں وہ مردود شیطان ہے، وہ کیا مجھے اچھا کرے، وہ مردود شیطان وہ مجھے کیا اچھا کرے گا، وہ تو یہاں آئے گا ہی نہیں۔ اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا جن کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی قسم، جب میرا خدا مجھے اچھا کر دے گا اپنے فضل سے
تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ وہ اس لیے کہا کہ اب بیوی کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، اب نہ جائے کسی کے پاس، کیونکہ کہ جب اللہ کے فضل سے اچھے ہو جائیں گے تو انہیں 100 کوڑے لگیں گے۔ تو پتا ہے یہ سننے کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ اب ذہن میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اب اگر جلدی اچھے ہو جائیں گے تو جلدی کوڑا لگے گا، تو اگر اچھا لگنے اچھا ہونے میں ٹائم بھی لگے تو کوئی حرج نہیں، ایک اچھے ہوتے ہی کوڑے لگیں گے، 100 کوڑے لگیں گے اچھا ہوتے ہی۔ حضرات محترم دن و رات گزرنے لگے، جبرائیل امین آئے، آ کر کہا حضرت ایوب علیہ السلام سے کہ آپ جہاں بیٹھے وہاں سے 40 قدم آگے بڑھے، کہا زمین پہ لات ماریے، پانی نکلا، کہا اس پانی سے غسل کر لیجئے، اوپر کی جتنی بیماری ہے وہ سب دور ہو جائے گی۔ پانی کا چشمہ نکلا، اس پانی سے غسل کیا، اوپر کی بیماری دور، تندرست۔ کہا پھر 40 قدم بڑھیے، پھر زمین پہ لات ماریے، پانی کا چشمہ نکلے گا، پھر پانی کا چشمہ نکلا، کہا اب اس پانی کو پی لیجئے، اندر کی جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اب کہا جبرائیل امین نے کہ اب آپ دعا کیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے۔ آپ کو جوانی مل گئی تو آپ نے دعا کی اپنی اہلیہ کے لیے کہ یہ بوڑھی سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا مگر یہ بوڑھی میرا ساتھ، اور اس کی زندگی میں 4 موڑ آتے ہیں، بیٹی، بیوی، 3 موڑ، اس کی زندگی میں 3 موڑ، بیٹی، بیوی، ماں، اور یہ تینوں اتنا